الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ محترم بزرگوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماؤں اور بہنوں، حضرات، یہ بہت ہی خوشی کا موقع ہے جو ہم اور آپ عید الفطر منا رہے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عید الفطر کا یہ موقع عنایت فرمایا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب تم رمضان کی گنتی کو پورے کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تو تم اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی بڑائی، اللہ کی تحمید، اس کی بزرگی بیان کرو۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ شکرانے کے طور پر ابھی دگانے کی نماز پڑھی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو گیا، لیکن رمضان سے جو ہمیں سبق ملا وہ ختم نہیں ہوا۔ رمضان سے ہمیں سبق کیا ملا؟ رمضان سے ہمیں صبر کا سبق ملا، رمضان سے ہمیں تقوی سیکھنے کو ملا، رمضان سے ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کی خیر خواہی، ایک دوسرے کی مدد کیسے کی جائے، یہ سارے طریقے ہمیں اور آپ کو سیکھنے کو ملے۔ نمازوں کی پابندی ہم نے رمضان کے مہینے میں بڑی اچھی طریقے سے کی۔ میرے بھائیوں، جس طریقے سے ہم رمضان کے مہینے میں پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور نیک عمل کرتے تھے، وہ صرف رمضان کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ ہم سال کے 11 مہینے بھی ہمیں اس کو کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ العالمین ہمیں سال کے 11 مہینے میں بھی ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں، میں سوچ رہا تھا عید کا موقع ہے، کون سی باتیں بتائی جائیں، کون سی حدیث پیش کیا جائے جس سے لوگ سن کر کے مطمئن ہوں اور عمل کریں۔ میں نے بہت غور کیا، مطالعہ کیا، مجھے بڑی پیاری حدیث نظر آئی، تو میں نے سوچا کہ اس حدیث کو ضرور عید کے موقع پر، جبکہ گاؤں کے سارے لوگ جمع ہوں، مرد عورت چھوٹے بڑے بڈھے جوان سب جمع ہوں، اس موقع پر یہ حدیث بیان کر دیا جائے اور لوگ اس کو سن لیں، اس پر عمل کر لیں تو کافی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد نبوی میں چند صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے اور آپ نے فرمایا يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب، يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب۔ آپ نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میری امت کے چند صحابہ بیٹھے ہوئے اور آپ نے ان صحابہ سے کہا، لو میرے صحابہ، اب سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان میں 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ آپ نے اتنا فرمایا اور پھر اپنے حجرے میں چلے گئے۔ صحابہ ڈاؤٹ میں پڑ گئے، کنفیوز ہو گئے کہ اللہ کے نبی نے یہ بشارت دی ہے، یہ خوشخبری سنائی ہے کہ 70,000 افراد ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، وہ کون لوگ ہوں گے، وہ کون خوش نصیب
نصیب ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ صحابہ ڈاؤٹ میں پڑ گئے، وہ سوچنے لگے یار ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ہم تو پہلے کافر تھے بعد میں ایمان لائے، پتہ نہیں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے وہ لوگ ہوں جو اسلام کی حالت میں ایمان میں پیدا ہوئے ہوں اور ان کا انتقال بھی ایمان کی حالت میں ہوا ہو، وہ لوگ ہوں گے، یا وہ لوگ جو بغیر نبی کو دیکھے ہوئے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، بغیر اللہ کو دیکھے ہوئے اللہ پر ایمان رکھتے، وہ لوگ۔ صحابہ ڈاؤٹ میں پڑ گئے۔ اللہ کے نبی تھوڑی دیر کے بعد حجرے سے جب نکلے، صحابہ کو دیکھتے کہ صحابہ کنفیوز ہے، ڈاؤٹ میں پڑے ہوئے، تو اللہ کے نبی خود پوچھ لیتے ہیں کیا تم لوگ شبہے میں ہو، تم لوگ ڈاؤٹ میں ہو، تم لوگ کنفیوز ہو کہ میں نے کن خوش نصیبوں کے بارے میں کہا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم لوگ کنفیوز ہیں، آپ نے خوشخبری سنائی ہے کہ 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ کون لوگ ہوں گے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو کون لوگ ہوں گے جو 70,000 افراد میں شامل ہوں گے اور وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کی اللہ کے نبی نے پہچان بتا دی، ان کی علامت بتلا دی کہ جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی، یہ علامتیں ہوں گی، یہ نشانی ہوگی، وہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین هم لا يتطیرون ولا یبتعون ولا یسترقون وعلی ربهم یتوکلون، جن لوگوں کے اندر یہ 4 کوالٹی ہوں گی، 4 چیزیں پائی جائیں گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیکھے گا ان لوگوں کے اندر 4 خوبیاں تھی، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ وہ 4 خوبیاں کیا ہے؟ اللہ کے نبی پہلی علامت، پہلی خوبی، پہلی صفت بتلاتے ہیں الذین هم لا یتطیرون، الذین هم لا یتطیرون، جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، جو بد افعال نہیں کرتے ہوں گے، وہ لوگ خوش نصیبوں میں شامل ہوں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یار بدشگونی کیا ہے؟ یہ بدشگونی کیا چیز ہے؟ یہ جو بزنس کرنے والے، دھندا کرنے والے جو ہیں ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا، وہ لوگ بڑا بدشگونی کرتے ہیں۔ صبح میں گئے دکان پر اور 10-12 بجے تک اگر کوئی کسٹمر نہیں آیا تو کہتے ارے پتہ نہیں کہ چہرہ دیکھ کے چلا آئے رہے، چہرہ دیکھ کے چلائیں تب پہ کونوں کسٹمر نہ آیا ہوتا۔ یہ بدشگونی بھائی، کسی کے چہرے دیکھنے سے کوئی آپ کے سامنے آ گیا تو وہ آپ کے دکان پر کسٹمر ہی نہیں آئے گا، یہ بدشگونی ہے۔ ایک صاحب بتلا رہے تھے کہ ایک حاجی صاحب تھے، حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، وہ راستے سے ہی واپس چلے آئے۔ لوگوں نے پوچھا بھائی کیوں واپس چلے آئے؟ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا بھائی جا تو رہا تھا لیکن راستے میں بلی آ گئی، بلی نے راستہ کاٹ دیا، اس لیے میں واپس چلا آیا۔ یہ بدشگونی ہے۔ عرب کے لوگ کیا کرتے تھے؟ کوئی کام کرنا ہوتا تھا، کوئی بزنس کرنا ہے یا کہیں سفر میں نکلنا ہے تو وہ چڑیا لیتے تھے، چڑیا پکڑتے تھے اور اس کو چھوڑتے تھے، ایسے پکڑتے تھے اور سیدھا چھوڑتے تھے۔ اگر وہ چڑیا رائٹ سائڈ اڑ کر کے جاتی تھی، داہنے سائڈ اڑ کر کے جاتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ ہاں اب میرا کام ٹھیک ہوگا، چڑیا داہنے سائڈ گئی ہے میرا کام اچھا ہوگا، وہ کرتے تھے۔ اور اگر وہ چڑیا چھوڑتے تھے، بائیں سائڈ لیفٹ سائڈ اڑ کر کے جاتی تھی تو وہ کام نہیں کرتے تھے، وہ سفر میں نہیں جاتے تھے، وہ سوچتے تھے نہیں یار بائیں سائڈ اڑ کر کے گئی ہے میرے لیے کام صحیح نہیں ہوگا۔ یہ بدشگونی ہے۔ میری ماں اور بہنیں کیا کرتی ہیں؟ وہ بھی بدشگونی بہت زیادہ کرتی ہیں۔ وہ کیا کرتی ہیں؟ بچے کو نہلاتی ہیں، دھلاتی ہیں، اچھے سے اچھا کپڑا پہناتی ہیں، کریم پاؤڈر لگاتی ہیں، آنکھوں میں کاجر لگاتی ہیں بچوں کے، اور کاجر لگانے کے بعد ماتھے پر کاجر کا ٹیکا رکھ دیتی ہیں۔ کاجل لگانے کے بعد اب بچوں کو دیکھیں گے عورتیں لگاتی ہیں کاجل اور پھر کاجل کا ٹیکا ماتھے پر رکھ دیتی ہیں۔ پوچھو کیوں رکھتی ہو تو کیا کہیں گی؟ ارے بچے کو نظر بد سے بچائے گا یہ ٹیکا۔ یہ بدشگونی ہے۔ میں کہتا ہوں کاجل کا ایک ٹیکا نہیں، پورا کاجل لے کر کے منہ پر پوت لو۔ بدشگونی سے آپ کو اگر نظر لگنا ہوگا تو لگ جائے گی، تو یہ بدشگونی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 70,000 افراد جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے، ان کی پہلی علامت کیا ہوگی؟ الذین هم لا یتطیرون، جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، بد افعال نہیں کرتے ہوں گے، وہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں گے۔ دوسری صفت اللہ کے نبی نے فرمائی ولا یبتعون، جو اپنے جسموں کو دغواتے نہیں ہوں گے۔ دغواتے جیسے جانوروں کو داغا جاتا ہے لوہا گرم کر کے، اور آج تو اس دور میں وہ ایک مشین آ گئی ہے نا ٹیٹو بنانے والی، نوجوان اپنے معشوقہ کا نام لکھ لیتے ہیں، لڑکیاں اپنے عاشق کا نام لکھ لیتی ہیں، یا کوئی جانور یا کوئی پھول وغیرہ چھاپ لیتی ہیں جو صابن سے دھلنے کے بعد بھی نہیں چھوٹتا۔ اگر کوئی ایسا عمل کیا ہے، اپنے جسم پر ٹیٹو وغیرہ بنواتا ہے، اپنے جسم کو گودتا ہے،
شیخ صالح العثیمین کا فتویٰ ہے کہ اگر ایسا شخص مر جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھنا درست نہیں ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن کرنا نہیں چاہیے۔ تو اگر کوئی یہ جرم کیا ہے تو اس کو آپریشن کرائے، اس کو مٹائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو 70,000 افراد ہوں گے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، ان کی دوسری کوالٹی، دوسری صفت یہ ہوگی کہ وہ اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے۔ تیسری صفت اللہ کے نبی نے فرمائی ولا یقطعون ولا یسترقون۔ حدیث کے الفاظ ہے، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہے ولا یسترقون، جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے۔ جھاڑ پھونک، پپرا میں کتنے بابا ایسے ہیں جن کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم، وہ 2-2 کلومیٹر دور پر جا کر کے جھاڑ پھونک کر کے آتے ہیں۔ ایک ڈھونڈو 1000 ملیں گے پپرا میں، ایک ڈھونڈو 1000 ملیں گے۔ صاف لفظ حدیث میں موجود ہے ولا یسترقون، جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے۔ ایک مسئلہ یاد رکھیے، دعا کرنا، آپ کے بچے کی طبیعت خراب ہے، آپ کے گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہے، آپ امام صاحب کے پاس لے کر کے آئے، حافظ صاحب دعا کر دیجئے۔ اب حافظ صاحب نے قرآن کی آیت پڑھی، حدیث میں جو دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھ کر کے دم کر دیا، جائز ہے، یہ طریقہ جائز ہے، لیکن اگر یہ بھی نہ کیا جائے، یہ نہ کیا جائے، جھاڑ پھونک سے بچا جائے، نہ کیا جائے، تو یہ اور زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ولا یسترقون، جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے 70,000 افراد میں وہ شامل ہوں گے۔ آج کے معاشرے میں جھاڑ پھونک کے نام پر بڑے گندے گندے کام ہو رہے ہیں، عورتوں کو الگ روم میں، اکیلے روم میں جھاڑ پھونک کے نام پر لے کر کے جایا جاتا ہے، وہاں جھاڑ پھونک کیا جاتا ہے۔ کتنے بابا ایسے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں اگر جھاڑ پھونک بند کر دیا جائے نا، کوئی کسی سے جھاڑ پھونک کروائے ہی نا، تو جتنے بابا 4-4 کلومیٹر دور پر جا کر کے دعا کر کے آتے ہیں نا، مسجد کا کام ہو رہا تھا، لیبر نہیں مل رہے تھے، سب لیبر کا کام کرتے نظر آئیں گے، سب لیبر، کیونکہ جھاڑ پھونک میں لوگ بڑے پیسے کماتے ہیں، اس لیے اس سے بچا جائے یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ خوش نصیبوں کی تیسری علامت ہے 70,000 افراد میں سے کہ ولا یسترقون، جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے۔ اور چوتھی صفت اور آخری صفت اللہ کے نبی نے فرمائی وعلی ربہم یتوکلون۔ آخری صفت اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہوں گے، جو اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہوں گے، ہر حال میں جو اپنے رب کے اوپر کامل یقین، کامل بھروسہ رکھتے ہوں گے، وہ لوگ 70,000 خوش نصیبوں میں شامل ہوں گے۔ ہم غور کریں کہ ہمارا کامل بھروسہ اللہ کے اوپر ہے، اللہ کی ذات پر ہمارا کامل بھروسہ ہے۔ ارے ہمارا تو حال یہ ہے کہ اگر 2-4 سال شادی ہونے کے 2-4 سال بعد بچہ نہ پیدا ہو تو اللہ پر سے بھروسہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہم کچھوچھا پچھوچھا اجمیر شریف اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے بیٹا بیٹے ملنے والا نہیں ہے، چلو درگاہوں کے پاس وہاں بیٹا بیٹی ملے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، دعا کریے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کتنی عمر کے بعد بچہ پیدا ہوا، دعا کرتے رہے، کوشش کرتے رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھو اور دعا کرتے رہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، ان کی چوتھی کوالٹی، چوتھی صفت یہ ہوگی وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب کے اوپر، اللہ رب العالمین کے اوپر کامل بھروسہ، کامل یقین رکھتے ہوں گے۔ جب یہ حدیث اللہ کے نبی نے، یہ باتیں جب اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو بتلائی تو حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان 70,000 خوش نصیبوں میں شامل کر لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انت منہم یا عکاشہ، اے عکاشہ جاؤ، میں نے تمہارے لیے دعا کر دی، تم ان 70,000 خوش نصیبوں میں سے تم بھی شامل ہو۔ حضرت عکاشہ کو جب کہا اللہ کے نبی نے تو ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ عکاشہ کے لیے کر دیا، میرے لیے بھی کر دیجئے تاکہ اللہ مجھے بھی ان 70,000 خوش نصیبوں میں شامل کر دے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سبقک عکاشہ، عکاشہ تم پر سبقت لے گیا، اب کسی اور کے لیے دعا نہیں کی جائے گی، ورنہ بھی تمہارے لیے دعا کروں گا تو کوئی اور کھڑا ہو جائے گا، اس کے لیے کروں گا تو پھر کوئی اور کھڑا ہو جائے گا، تو میں کتنے لوگوں کے لیے دعا کروں؟ اور میں نے کہا اب سے لے کر قیامت تک 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ میں نے علامتیں بتلا دی، میں نے کوالٹی بتلا دی، اب تم خود کوشش کرو، وہ چیزیں اپنے اندر خود پیدا کرو اور ویسا بننے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ الہ العالمین ہمیں بھی ان 70,000 خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ میرے بھائیوں، عید کا موقع ہے، میری ماں بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، کچھ ایسی باتیں ہونی چاہیے جو ہماری ماں بہنوں کے لیے بھی خاص ہوں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل، ایک جنت میں جانے کا ایک عمل، ایک راستہ میری پیاری ماں اور بہنوں تمہارے لیے بتلایا ہے، صرف تمہارے لیے۔ یہ 70,000 جو افراد ہوں گے اس میں مرد عورتیں سب شامل ہوں گی۔ یہ 4 کوالٹی جس کے اندر پائی جائیں گی، چاہے مرد ہو یا عورت، سب کے لیے ہے۔ لیکن ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جو مسند احمد کی حدیث سے روایت ہے، میں اس کو سناتا ہوں، وہ صرف عورتوں کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بالها فلتدخل من ابواب الجنة شاءت۔ جس عورت کے اندر یہ 4 خوبیاں ہو، جس عورت کے اندر یہ 4 کوالٹی ہو، جو عورت یہ 4 کام کر لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کے آٹوں دروازے کھول دیے جاتے، فرشتے پکارتے ہیں او اللہ کی نیک بندی، جا تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے ہو جا۔ جس عورت کے اندر یہ 4 خوبیاں، 4 کوالٹی، وہ 4 کوالٹی کیا ہے؟ پہلی چیز اللہ کے نبی فرماتے اذا صلت خمسها، جو عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے۔ میری ماں بہنیں غور سے سنیں، تمہارے لیے یہ بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا صلت خمسها، جو عورت 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھ لے، وصامت شهرها، اور جو رمضان کے پورے روزے رکھ لے، رمضان کے مہینے کے جو پورے روزے رکھ لے۔ عورتوں کی مجبوری ہوتی ہے مہینے میں 2 4 6 8 روزے چھوٹتے ہیں، جو روزے ان سے چھوٹ جاتے ہیں مجبوری کی حالت میں، وہ روزے ان پر معاف ہے، معاف نہیں ہے، ان کو بعد میں ادا کرنا ہے، آنے والے رمضان سے پہلے اس کو وہ روزے پورا کرنا ہے، معاف نہیں ہے۔ تو جو عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے، وصامت شهرها، اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ لے، اور تیسری چیز واطاعت بالها، جو اپنے شوہروں کی اطاعت کر لے۔ عورتیں غور سے سنیں، بڑی مشکل کام ہے تمہارے لیے شوہر کی اطاعت کرنا۔ آج ہماری ماں اور بہنیں سے پورا محلہ خوش ہوتا ہے، پورا گاؤں خوش ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر تکلیف کسی کو دیتی ہے تو شوہر کو دیتی ہے، شوہر ہی خوش نہیں رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا واطاعت بالها، جو اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کر لے۔ باپ کی غریبی پر صبر کر لینا تو سب کو آتا ہے، باپ اگر غریب ہو تو ہر بیٹا بیٹی باپ کو غریب صبر کر لیتا ہے کہ چلو میرا باپ کم کماتا ہے، اس پر گزارا کر لیتا ہے۔ بڑے کلیجے کا اور دل گردے کا کام یہ ہے کہ شوہر اگر غریب ہو تو اس کی غریبی پر صبر کیا جائے، اس سے کمائی سے زیادہ ڈیمانڈ نہ کیا جائے۔ آج ہماری ماں بہنیں کے اندر بہت بڑی کمی یہ ہے کہ شوہر اگر زندگی بھر ان کو مہارانی کی طرح رکھتا ہو، محل میں رکھتا ہو، زندگی بھر اسے اس کی ہر ڈیمانڈ پوری کرتا ہو، کوئی کمی نہ آنے دے، لیکن اگر کسی ماما کے لڑکے کی شادی میں، پھوپھا کے لڑکے کی شادی میں، یا کسی اور موقع پر اگر کوئی ایک ڈیمانڈ تم نے پوری نہیں کی، عورت کی، اپنی بیوی کی ایک ڈیمانڈ پوری نہیں کی، زندگی بھر پوری ڈیمانڈیں پوری کرتے رہے، زندگی بھر کوئی کمی نہیں آنے دی، لیکن اگر کسی موقع پر ایک ڈیمانڈ نہیں پوری کی تو عورتوں کے اندر یہ سب سے بڑی برائی ہے کہ آپ کی ساری محنت پر پانی پھیر دیتی ہیں۔ ارے جب سے توہرے کی یہاں آئے مٹ گئے، کب وہ خوش نہیں رہن، برباد ہوئی گئے توہرے کے جب سے آئے، ہے نا، تمہارے توہرے لائق ہم رہن، یہ تانے دینے لگتے ہیں شوہر کو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا واطاعت بالها، جو اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہوں، جو اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہوں۔ اور چوتھی کوالٹی، چوتھی خوبی اللہ کے نبی نے فرمایا واحسنت فرجها، جو عورت اپنے سطر کی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے۔ 4 کام، جو 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہو، رمضان کے روزے رکھتی ہو، اور جو اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو، اور جو اپنے سطر کی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے۔ جو عورت یہ 4 کام کر لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، ایسی عورت کو جنت کے دروازے پر فرشتے کھڑے ہوں گے اور اس کو پکار پکار کر کہہ رہے ہوں گے اے اللہ کی نیک بندی، تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے ہو جا۔ تو میری پیاری ماں بہنوں، یہ عمل خاص تمہارے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، عید کا موقع ہے، پچھلے سال بقرعید میں نے جو خود تقریر کی تھی شاید تھوڑی زیادہ لمبی ہو گئی تھی، تو بہت سارے لوگوں نے کہا اتنا لمبا نہ بولا جائے تو بہتر ہوتا، کیونکہ اور بہت سارے کام رہتے ہیں۔ تو میں زیادہ بات نہ کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بس عید کے موقع پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خوشی کا موقع ہے، عید کا موقع ہے۔ ہم سے عید سے پہلے، رمضان میں اور اس سے پہلے ہم سے اگر ہمارے
بھائیوں میں اور دوستوں یاروں میں اگر کوئی دشمنی رہی ہو، کوئی عداوت ہو، کوئی شکایت ہو، برائے کرم اس سے معاف کر دیں، ملے ایک دوسرے سے، گلے ملے، یہ گلے ملنے کا ٹائم ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا ٹائم ہے، اس لیے میرے بھائیوں ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ اگر کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار سے ناراض ہو تو آج یہ ان کے گھر جانے کا دن ہے، ان سے معافی مانگنے کا دن ہے، جاؤ خوشی سے، سلام دعا کرو، گلے ملو، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرو۔ میرے بھائیوں دلوں میں قدورت نہ رکھو، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرو۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم نے رمضان کے مہینے میں جو بھی عبادتیں کی ہیں، روزے رکھے ہیں، تراویح کی نماز پڑھی ہے، صدقات و خیرات کی ہے، یقیناً اے الہ العالمین جس طریقے سے تیری عبادت ہونی چاہیے ہم نے اس طریقے سے تیری عبادت نہیں کر سکی ہے، لیکن اے رب العالمین ہماری جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں اے الہ العالمین تو اپنے رحم و کرم سے تو اسے قبول فرما لے۔ اے رب العالمین ہماری ہر چھوٹی بڑی گناہوں کو تو معاف فرما دے، ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں تو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو قرض دار ہیں اے الہ العالمین ان کے قرض کی ادائیگی کا کوئی نہ کوئی سبیل نکال دے۔ اے الہ العالمین جو زندہ ہے انہیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو تیری رحمت کو جا چکے ہیں اے الہ العالمین انہیں تو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم۔